تم لو جج صاحب کو آ گیا غصہ اور بشرا بی بی کو رہا کرنے کا دے دیا آرڈر. بشرا بی بی تو ہو جائیں گی رہا، مگر عمران خان صاحب رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور دوسرا، سپریم کورٹ نے جو از خود نوٹس لیا اس کے بعد اب معاملہ کس طرف جائے گا. اور تحریک انصاف کو بات ابھی تک سمجھ کیوں نہیں آئی کہ ہو کیا گیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. اور معاملہ ہے 1,85,00,000 ویڈیوز کی، پاکستانیوں کی 1,85,00,000 ویڈیوز، اور وہ ویڈیوز جو ڈیلیٹ کر دی گئی، جو مناسب نہیں تھیں، جو غلط ویڈیو تھی. اب غلط کس معنی میں تھی وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. تو جناب معاملہ عمران خان صاحب کا بھی ہے، معاملہ بشرا بی بی کا بھی ہے، معاملہ فواد چودھری کا بھی ہے. اور ان دنوں عدالت، انصاف کی دیوی ان پر مہربان ہے. یہی انصاف کی دیوی کچھ عرصہ پہلے تک ان کے اوپر بہت زیادہ تپی ہوئی تھی، بہت غصے میں تھی، اور روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو سزائیں ہو رہی تھیں. الیکشن سے پہلے آخری ہفتے میں تو 3 سزائیں ہوئیں. توشہ خانہ ریفرنس میں سزا ہو گئی، 14 سائفر میں سزا ہو گئی عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو. توشہ خانہ میں عمران خان، بشرا بی بی، اور اس کے علاوہ ایک اور سزا عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی اپنا غیر شرعی نکاح میں. اب بشرا بی بی کے ایک مقدمے میں تو ہو گیا آرڈر کہ ان کو رہا کر دیں، اور عمران خان صاحب کو بھی مقدمہ توشہ خانہ کا، نیب کا ریفرنس، اور سزا معطل ہو گئی. اور دوسرا اب بشرا بی بی بھی ابھی غیر شرعی نکاح والا معاملہ ان کے اوپر چل رہا ہے، ان کی اپیل چل رہی ہے، اور عمران خان کے خلاف بھی سائفر کا مقدمہ بھی ہے. اور ابھی جو دوسری سزا عمران خان صاحب کو ہونے جا رہی ہے، جس کا عمران خان کے وکیلوں نے انکشاف کیا ہے کہ جناب معاملہ اس نہج پر پہنچ گیا ہوا ہے کہ اب خان صاحب کو دنوں میں سزا ہو سکتی ہے. اور وہ معاملہ 9 مئی کا ہے، کیونکہ 9 مئی کے واقعے میں 2 روز پہلے گجرانوالہ کی عدالت نے 51 ملزمان کو 5 سال کی قید سنائی ہے، جس میں ایک ایم پی اے بھی ہیں. اور 9 مئی کا معاملہ اب بہت تیزی کے ساتھ اس کی سماعتیں ہو رہی ہیں. فوجی عدالت کو بھی سپریم کورٹ نے ایک حد تک آزاد کیا سزائیں سنانے کے لیے، لیکن سزائیں وہ جن میں ملزمان جو ہیں وہ عید سے پہلے رہا ہو جائیں. یعنی جو حوالتی کے طور پر انہوں نے جو قید کاٹی ہے وہ اگر ختم ہو جائے اور کچھ رعایتیں شایتیں دے کے اور ان کو جو ہے وہ رہا کرنے کا آرڈر کر دیا گیا. تو بہرحال کل تو خیر سینٹ کے الیکشن ہے نا، اس پر میں کل صبح کی بھی لاگ میں آپ کو بتاؤں گا کافی ساری چیزیں اس پر بھی. تو آج یہ ہوا کہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، اب یہ وہ چیف جسٹس ہیں جن کا پی ٹی آئی نے ریزائن مانگا ہوا ہے اور جن کو ٹاؤٹ ڈکلیئر کیا عمران خان کے وکلاء نے. میں نہیں کہہ رہا، چیف جسٹس صاحب ظاہر قابل احترام ہوتے ہیں، ان کے متعلق اس طرح کی باتیں کہنا بذات خود، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہو. لیکن بہرحال یہ تحریک انصاف ہے، جو چاہے مرضی کرے. عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اور دوسرے جج صاحب جو ہیں وہ اپنا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کی سزاؤں کے خلاف جو اپیل، سزا عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا توشہ خانہ 14 سال سزا، اس کی جو اپیل ہے اس پر آج اس کی سماعت ہوئی ہے. اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دیے اور اس میں معاملہ آیا کہ جناب عدالت نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم سزا معطل کر دیتے ہیں، کیونکہ اب اگلی سماعت جو ہے وہ سائفر کی ہوگی. سائفر میں عمران خان صاحب کی اپیل جو ہے تو کل اس کی سماعت ہوگی، اور وہ بھی جج صاحبان نے کہا کہ وہ بھی تقریباً آخری سٹیج پر ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو ہی جائے گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم توشہ خانہ کیس کی سماعت جو ہے وہ عید کے بعد رکھ لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سزا معطل کرنے کے بجائے نا جو اپیل ہے، یعنی سزا کالعدم کرنے کا جو اصل جو اپیل ہے ہماری، اس کے اوپر فیصلہ دیں. تو انہوں نے کہا وہ تو پھر آگے ٹائم لگے گا اس میں، تو ابھی ہم سزا معطل کر دیتے ہیں. تو اس پر پروسیکیوٹر جو ہے نیب، ان سے پوچھا گیا عدالت کی طرف سے کہ جی آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ بنتا تو فی الحال وہی ہے، سزا معطلی کا. یعنی انہوں نے اس بات کی حمایت کی کہ عمران خان کو ضمانت دے دیں. تو بہرحال پھر سزا معطل ہو گئی، عمران خان اور بشرا بی بی کی ہو گئی ضمانت. تو پھر سمجھایا جا رہا تھا کہ شاید بشرا بی بی جو ہے وہ رہا ہو جائیں گی، لیکن نہیں، رہا نہیں ہوں گی. اس مقدمے میں آرڈر ہو گیا بشرا بی بی کا، کیونکہ عمران خان کو اور بھی مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں. توشہ خانہ کا جو فوجداری مقدمہ تھا جو اپنا الیکشن کمیشن کا، اس میں تو خان صاحب کی جو سزا ہے وہ معطل ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم بھی ہے. لیکن اب سائفر کا مقدمہ بھی ہے، اور پھر وہ دوسرا میں نے آپ کو بتایا غیر شرعی نکاح کا، اس میں بھی سزائیں ہیں. تو بہرحال آگے چل کے ممکن ہے عید کے بعد
وہاں پر بھی ضمانتیں ہونا شروع ہو جائیں. لیکن اگر ادھر ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور مقدمہ، اس میں عمران خان کو سزا ہوگی، اس پر میں گزارشات رکھتا ہوں. لیکن جو دلچسپ صورتحال بنی آج وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی ملاقاتوں کا معاملہ، اور معاملہ آیا کہ جی عمران خان صاحب بشریٰ بی بی کو اڈیالہ منتقل کیوں نہیں کیا جا رہا. تو اس میں جج صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے. انہوں نے جو اسٹیٹ کونسل ہے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ کیوں نہیں بشریٰ بی بی کو منتقل کیا جا رہا. اور رپورٹ جب جمع کروائی گئی کہ جیل میں کتنی خواتین ہیں کتنی نہیں آئی ہیں، تو جب رپورٹ جمع ہوئی، کیونکہ حکومت نے یا جیل انتظامیہ نے یہ کہہ کر، وزارت داخلہ نے بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں رکھا اور بنی گالہ کو سب جیل ڈکلیئر کیا کہ جیل اڈیالہ کے اندر گنجائش نہیں ہے خواتین قیدیوں کی، لہٰذا وہاں پہ پہلے ہی کنجیشن ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں تو خواتین ہیں قید، تو بشریٰ کو ہم وہاں نہیں رکھ سکتے. تو جب رپورٹ پیش کی گئی تو رپورٹ میں کہا گیا کہ جی 141 خواتین 31 جنوری جب بشریٰ بی بی کو سزا ہوئی ہے، اس کے بعد توشہ خانہ والی سزا جو ہے اس کے بعد ان کو منتقل کیا گیا ہے یا اڈیالہ جیل میں رکھا گیا، اس کے بعد وہ آئی ہے. تو اس پر جج صاحب غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کہتے تھے کہ جیل اور کراؤڈڈ ہے، وہاں پر گنجائش سے زیادہ لوگ ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ بس سیاست ہو. کمیونٹی سمجھتی ہے کہ بنی گالہ قید کر کے خیرات دے رہے ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جگہ کم ہے، کم قیدی زیادہ ہیں، تو دوسری جانب 141 خواتین جو ہے مزید آپ نے وہاں بھرتی کی ہیں، داخل کی ہیں. جب نئی خواتین جیل داخل ہو گئی تو پھر منتقل نہ کرنے کا جواز تو ختم ہو گیا، یعنی بشریٰ بی بی کو. بہرحال اس پر عدالت نے جو آرڈر کیا کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کی عید کے موقع پر ان دونوں کی ملاقات کروائی جائے. تو ظاہر ہے یہ ملاقاتیں جیل مینول کے مطابق ہوتی ہیں، ہونی چاہیے ہوتی ہیں. لیکن یہاں جو جج صاحب کے ریمارکس ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست ہو رہی ہے. سیاست کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہ آپ لوگوں نے بشریٰ بی بی کو اپنا جیل میں رکھنے کے بجائے اڈیالہ میں رکھ کے آپ نے بڑا دریا دلی کا مظاہرہ کیا ہے. یا سیاست کیا ہو رہی ہے؟ کیونکہ شروع میں یہ کہا گیا تھا نا کہ جی بشریٰ بی بی کو اڈیالہ کے بجائے بنی گالہ میں رکھ کے بیسیکلی یہ تاثر دیا گیا، جنہی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان نے درخواست کی ہے کہ جی بشریٰ کو بنی گالہ میں رکھے، یا بشریٰ نے درخواست کی ہے کہ جی مجھے بنی گالہ میں رکھے. تو پھر اگر بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں رکھنے، قید میں نہیں رکھنا، جیل میں نہیں رکھنا، گھر تو گھر ہوتا ہے، جیل جیل ہوتی ہے، تو پھر صنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ اور پی ٹی آئی کی دیگر جو خواتین ہیں جن میں بیمار بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ خواتین بھی ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بیسیکلی ایک ظاہر انتظامیہ کی حکومت کے ذہن میں یہ بات ہوگی جو جج صاحب سمجھ گئے. جج صاحب اتنے بچے تو نہیں ہیں نا، جج صاحب کو پتہ ہے کون کہاں سیاست کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جج صاحب کے خود سے یہ ریمارکس، یہ ایک چیز ہے سوالیہ کہ وہ خود سے اس طرح کے ریمارکس. لیکن جو دوسری چیز جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ 141 خواتین جو رپورٹ کے مطابق بشریٰ بی بی کو بنی گالہ منتقل کرنے کے بعد اڈیالہ منتقل ہوئی ہیں سزا پا کے یا حوالاتی، تو پھر گنجائش والا معاملہ تو ختم ہو گیا نا، پھر وہ جواز تو ختم ہو گیا. نہیں، وہ ختم نہیں ہوا. جج صاحب کا احترام، جج صاحب کے ریمارکس کا احترام اپنی جگہ. بشریٰ بی بی کو ایک کھولی میں جس میں گنجائش ہوگی 4 لوگوں کی اور وہاں 6 یا 7 یا 8 ٹھوس دی جائیں، وہاں نہیں رکھا جا سکتا. بشریٰ بی بی سابق خاتون اول ہے، یہ بیچاری عام قیدی، عام پاکستانی عورتیں بیچاری، ان کو 5 کی جگہ 10 کر کے نا ایک کمروں میں، جیسے کہتے ہیں نا بندے بندہ چڑھا ہوتا ہے جس طرح، وہ والی اوور کراؤڈڈ، ان کو رکھا جا سکتا ہے، بشریٰ کو نہیں رکھا جا سکتا. جج صاحب چاہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو ایسی کھولی میں رکھیں جہاں 5 کی گنجائش ہے اور 10 پہلے ہی ہے، 11ویں بشریٰ بی بی چلی جائیں. تو جج صاحب آرڈر کر دیں، میرا خیال ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے. ورنہ دیکھیں نا، یہی عدلیہ ہے نا، اسی عدلیہ نے، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جناب عمران خان جو چاہتے ہیں جیل میں اس کو وہ پرووائڈ کریں، دیواریں توڑیں، بڑھائیں کمرے بڑے کریں. تو یا جو متعلقہ عدالت ہے ادھر ڈسٹرکٹ کورٹ جہاں عمران خان صاحب گئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو عمران خان صاحب کو ملاقاتوں کے لیے پراپر آرڈر کرتی ہے کہ یہ معاہدہ کریں جیل انتظامیہ سے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کا. تو یہ ساری چیزیں تو سب کے سامنے ہیں نا. تو لہٰذا یہ جو چیز ہے یہ بڑی جج صاحب کے ریمارکس سے بڑے امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، اب ہمارے فواد بھائی صاحب جو ہیں ان کی لاٹری نکل آئی ہے اور ان کو
رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے اپنا وہاں جہلم میں کوئی زمین شمین کا معاملہ تھا تو اس پر نیب کا مقدمہ تھا، تو عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی 9 مئی کا معاملہ عمران خان کا آگے بڑھ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کے وکیل لیگل ٹیم کے ایڈوکیٹ فیصل ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے علم میں آج آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے کیسز کے چالان کی نقول تقسیم کر دی گئی ہیں، یعنی جب چالان دے دیا جائے تو اس کے بعد پھر فرد جرم اور اس کے بعد گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں اور اس کے بعد سزائیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے اسی طرح تیزی کے ساتھ سزائیں ہوئی تھیں۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چالان کی نقل 25 مارچ کو وکلاء کی غیر موجودگی میں ملزمان کو اڈیالہ جیل میں تقسیم کی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب یہ مقدمہ لگے گا دوبارہ تو وکیل جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اب اپنا کتنی مزید سماعتوں کے بعد یہ اتنے سنگین مقدمے میں، کیونکہ عمران خان پرنسپل ایکیوزڈ ہے، مرکزی ملزم ہے عمران خان صاحب 9 مئی میں، اور ان کو ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے جے آئی ٹیز کی طرف سے۔ تو دیکھتے ہیں اب پولیس انویسٹیگیشنز میں تو عمران خان صاحب کو گلٹی قرار، پولیس انویسٹیگیشن اس میں تو قصوروار قرار دیا گیا ہے، کہا گیا کہ جی 9 مئی عمران خان صاحب نے کروایا، آگے عدالت میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم بحیثیت قوم کبھی بھی ہمیں کوئی گائیڈ لائن کوئی کہے نا کہ جی یہ سیدھا راستہ اس پہ جانا ہے تو ہم ادھر چل پڑیں گے، سیدھا نہیں جائیں گے، جہاں لکھا ہوتا ہے دیوار پر خاص طور پر کہ یہاں یہ کام کرنا منع ہے وہاں کرتے ہیں، تو یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، وہاں ہر ایک پلیٹ فارم کی کمیونٹی گائیڈ لائنس، دنیا بڑی مہذب ہو گئی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار آپ نے اگر یہاں آنا ہے نا تو یہ معیار ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے، اور یہاں پر کوئی قتل و غارت گیری کی کوئی ویڈیو آپ شیئر نہیں کر سکتے، کسی کی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی بات آپ نہیں کر سکتے، نفرت انگیز مواد آپ نہیں شیئر کر سکتے، بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز وہ نہیں آپ کر سکتے، اس طرح کی چیزیں، اور لیکن ہم تو ظاہر باز نہیں آتے۔ اب جو ٹک ٹاک ہے سب سے زیادہ میرا خیال ہے چلنے والا جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، اس نے مجموعی طور پر پوری دنیا کی جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں جو ٹک ٹاک پر اپلوڈ ہوئی، پوری دنیا سے جو انہوں نے نامناسب قرار دے کر، کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف قرار دے کر جو انہوں نے ہٹا دی ہیں، ان کی تعداد ہے 17,40,01,000، اور ان میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ پاکستان کی ایسی ویڈیوز جو پاکستان سے اپلوڈ ہوئی ہیں، پاکستانیوں کی ہیں، 1,85,96,000، یعنی تقریباً 2 کروڑ 17 کروڑ میں سے ہماری کنٹریبیوشن اور کسی معاملے میں اتنی نہیں ہوگی کہ ہم 17 کروڑ میں سے 2 کروڑ مطلب یہ آپ پرسنٹیج نکالیں گے نا تو بھئی ہم اپنے آبادی اور اپنے جثے کے حساب سے کہیں بہت آگے نکل گئے۔ کہاں، کس معاملے میں؟ گائیڈ لائنز توڑنے کے معاملے میں، قانون توڑنے کے معاملے میں، تو اور اقتدار کی خلاف ورزی کرنے کے معاملے میں۔ اچھا، یہ تو معاملات ہو گیا جناب۔ اب جو اپنا سپریم کورٹ کا از خود نوٹس ہے وہ بڑا، کیونکہ اس میں اب صورتحال دلچسپ ہو گئی ہوئی ہے، 6 ججز والا معاملہ، پچھلی ویڈیو میں نے کافی ساری باتیں بتائی تھی، اس میں پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب فل کورٹ، اور بیرسٹر گوہر علی نے یہ بات کی۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کافی ساری چیزیں جو آپ جب بات کر رہے ہوتے ہو یا جب ویڈیو کی تیاری کر رہے ہوتے ہو اس وقت کافی ساری قانونی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں نہیں آتی، لیکن بعد میں بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، کسی کا تجزیہ سن لیں، کسی سے بات کر لیں۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے نا کہ فل کورٹ ہو، اور وہ بیرسٹر گوہر، نام بیرسٹر گوہر، آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا عالم کیا ہے، اسی وجہ سے تو عمران خان سزائیں بھگت کے جیل میں پڑے ہوئے، سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور پارٹی اسی وجہ سے اپنا نشان کھو چکی ہوئی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ عدلیہ، یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد والی سپریم کورٹ ہے، جس کے تحت جو از خود نوٹس کیس ہوگا اس کے اگینسٹ بھی، اس کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ معاملہ ججوں والا فل کورٹ سن لیں اور فل کورٹ کوئی فیصلہ دے دے تو اس کے بعد اس کی اپیل کہاں جائے گی؟ فل کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا، تو اپیل کدھر جائے گی؟ تو اس لیے چیف جسٹس صاحب نے پرنسپل بینچ پر عید کے دنوں میں، ابھی ان دنوں میں موجود جو جج صاحبان ہیں 7 رکنی لارجر بینچ، انہوں نے بنا دیا تاکہ اپیل والا معاملہ بھی جو ہے نا وہ بھی دیکھا جا سکے۔ اب ہوگا کیا مختصراً وہ یہ کہ اب چیف جسٹس صاحب اس کی سماعت کریں گے، اور اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح پاناما شاہنامہ کی جے آئی ٹی بنی تھی، لگ یہ رہا ہے کہ عدالت شاید خود کوئی
ڈیسیجن لینے کے بجائے ایک دو سماعت کے بعد کوئی کمیشن یا کوئی جے آئی ٹی بنا دے کہ وہ تحقیقات کرے جج صاحبان کے الزامات کے اوپر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔